ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس سے بھی جو عینی شاہد ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمارے قاتل کون ہیں۔ آگے ام کلثوم کا خطبہ ہے، انہوں نے بھی یہی کہا یہ 4 گواہ عینی شاہدین اس قتل کے گواہ ہیں۔ اے اہل کوفہ تمہارا حال اور معال برا ہو، تمہارے منہ سیاہ ہوں، تم نے کس سبب سے میرے بھائی حسین کو بلایا اور ان کی مدد نہ کی اور انہیں قتل کر کے مال و اسباب ان کا لوٹ لیا۔ یہ بیان ہے حضرت ام کلثوم کا۔ چوتھا بیان امام زین العابدین وہ یہی فرماتے ہیں کہ تم کو قسم خدا کی دیتا ہوں، تم جانتے ہو کہ میرے پدر کو خطوط لکھے، ان کو فریب دیا اور ان سے عہد و پیمان کیا اور ان سے بیعت کی، آخر کار ان سے جنگ کی اور دشمن کو ان پر مسلط کیا، پس لعنت ہو تم پر۔ کس کو فرما رہے ہیں؟ شیعان کوفہ کو۔ لعنت ہو تم پر، تم نے اپنے پاؤں سے جہنم کی راہ اختیار کی، بری راہ اپنے واسطے پسند کی۔ تم لوگ کن آنکھوں سے حضرت رسول کی طرف دیکھو گے جس روز وہ تم سے فرمائیں گے تم نے میری عطرت کو قتل کیا، میری حتا کی حرمت کی، کیا تم میری امت سے نہ تھے؟ کہ سن کر صدائے گریہ ہر طرف سے بلند ہوئی، آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے ہم ہلاک ہوئے۔ کوفہ والے پھر وہی ماتم زنجیر زنی شروع کر دی۔ یہ 4 گواہ ہیں، 50 کتاب ہے۔ 4 گواہ ہیں، 50 کتاب ہے شیعہ مذہب کی۔ اگر کسی شیعہ کو شک ہو تو سپریم کورٹ میں میرے خلاف کیس کر کے دیکھ لے، حوالے غلطوں میں ذمہ دار۔ تو جب قاتل معلوم ہو گئے تو اب رونے کا کیا مطلب؟ قتل بھی خود کیا، بلایا بھی خود، تفصیل بعد میں آئے گی۔ تو چلو جی، قاتل کون؟ پہلا یہ ذمہ دار ہے۔ دوسرا، قتل حسین کا ذمہ دار ابن زیاد خبیث ہے، ابن زیاد بدماش۔ اور تیسرا ذمہ دار خود یزید ہے۔ اب جی کم میں یزید بھی ذمہ دار ہے، لیکن بلا واسطہ نہیں، بالواسطہ، اور اس پہ دلائل ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول، یہ کوفہ کے گورنر تھے، ان کو یزید نے کہا سختی کرو، انہوں نے سختی نہیں کی، اس نے ان کو معزول کیا۔ اس پہ سب روایتیں متفق ہیں، سب روایتیں جتنی بھی ہیں معزول کر دیا اور ابن زیاد جیسے ظالم کو مسلط کیا، اور ساتھ کوئی وصیت نہیں کی۔ حالانکہ انہی روایات میں موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو وصیت کی تھی کہ اگر کہیں حضرت حسین کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو حضرت حسین کا خیال رکھنا اور نبی کی قرابت کا لحاظ رکھنا۔ حضرت حسین عظیم ہستی ہے، ان کے خلاف کوئی سخت قدم نہیں رکھنا۔ تو یزید نے ابن زیاد کو مسلط کیا، اور ابن زیاد نے آگے جو کچھ کیا تو یہ کہنا یہ جو فوجیں کس کی تھی، یہ بھی تو حکومت کی فوجیں تھی۔ غدار تو شیعہ نکلے ہیں، بلایا اور غداری کی، اس لحاظ سے یہ بھی قاتل ہیں، لیکن ابن زیاد بھی نہیں بچ سکتا، اور یزید بھی فی الجملہ اس میں شریک ہے۔ یہاں پر لکھا ہے علماء نے مختلف روایات، لیکن جو محققین علماء ہیں انہوں نے اتنی بات کی ہے کہ اس نے براہ راست حکم نہیں دیا اور راضی بھی نہیں تھا، اس کے خلاف بھی روایتیں ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں براہ راست حکم بھی نہیں دیا ہوگا اور راضی بھی نہیں ہوگا، لیکن صرف اس بات سے بچ جائے گا، اتنا بڑا واقعہ ہے، اور یزید کی حکومت میں یزید کی فوج سے ہوا، اسی کے گورنروں سے ہوا، اور اس کی میں انشاءاللہ اگلی نشست میں وضاحت کروں گا کہ اس واقعہ کا تیسرا ذمہ دار وہ یزید صاحب بھی ہے، اور 3 جرم یزید کے خطرناک ہے۔ ایک تو ہے یزید کے متعلق مشہور شرابی تھا، زانی تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، یہ تو بالکل جھوٹ پہ مبنی انہی کذابین روات کی بات ہے، ایسی بات کوئی بات سند ثابت نہیں۔ لیکن جو 3 باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے
اس میں فل جملہ یزید بھی ملوث ہے۔ ملوث ہونے کا مطلب وہ راضی بھی نہ ہو، حکم بھی نہ دیا ہو، لیکن اس نے انتظام کیا کیا؟ انتظام یہی کیا کہ صحابی کو معزول کر کے ابن زیاد جیسے ظالم کو مسلط کیا۔ ایک دوسرا اس کا جو بڑا جرم ہے وہ واقعہ حرہ ہے۔ اب واقعہ حرہ کے دو پہلو ہیں۔ ایک واقعہ حرہ کا پہلو ہے جو مورخین نے بیان کیا، وہ اکثر جھوٹ پہ مبنی ہے کہ اس میں 1000 عورت حاملہ ہو گئی، یزید کی فوجوں نے زنا کیا۔ اب ان سے پوچھو تم مردم شماری کر رہے تھے؟ 1000 عورتیں پوری، نہ کم نہ زیادہ، بالکل جھوٹے کذابین۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے اور ریاض الجنہ میں گھوڑے پیشاب کرتے تھے اور اس کذاب راوی کے منہ میں براہ راست پریشر جاتا تھا۔ تو 3 دن تک مسجد نبوی استبل بن گیا۔ یہ تو ہے مورخین کذابین روافض کے بکواس، لیکن جو بات صحیح ثابت ہے وہ یہ بالکل ثابت ہے، اور یہ واقعہ بخاری میں بھی مختصر موجود ہے۔ بخاری کے اندر 3-4 مقام پہ ہے، مسلم میں بھی ہے، اور بھی کتب حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اور یہ واقعہ جو نفس واقعہ ہے یہ متواتر ہے، اس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا کہ یزیدی فوجوں نے مسلم بن عقبہ کی قیادت میں مدینہ منورہ پہ حملہ کیا، اور جو مقابل فوج کا کمانڈر تھا وہ عبداللہ بن حنظلہ تھے، اور یہ بھی صحابی ہے۔ عبداللہ ابن حنظلہ یہ غسیل ملائکہ کا بیٹا ہے، ان کا بیٹا ہے حضرت عبداللہ ابن حنظلہ۔ اور اس واقعہ میں بے شمار صحابہ، بعض تو یہ اقوال ہیں کہ 700 کے قریب صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، اور اس کا اشارہ بخاری میں بھی موجود ہے۔ کتاب المغازی میں لیث کیا تعلیق امام بخاری نے ذکر کی ہے، لیکن وہ صحیح سند کے ساتھ ابو نعیم کی المستخرج میں موجود ہے۔ بخاری 4024 نمبر حدیث کے بعد یہ تعلیق ہے قال اللیث سے، تو یہاں بخاری میں تعلیق ہے، لیکن صحیح سند اس کی المستخرج میں موجود ہے، یہ تعلیق صحیح سند والی ہے۔ تو واقعہ حرہ کا انکار نہیں ہو سکتا، البتہ اس میں جو مبالغات ہیں کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، زنا حلال قرار دیا گیا، فلاں ہوا، اتنے بچے وہ اس حرامی پیدا ہوئے، فلاں ہوئے، ولد الحرام پیدا ہوئے، میرا خیال ہے وہی یہ مورخ تھے جو جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ کذابین ہیں۔ لیکن واقعہ حرہ میں مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں حملہ ہوا، حرہ مدینہ کے ساتھ جگہ ہے، اور اس میں کئی صحابہ تابعین شہید ہوئے۔ اور پھر واقعہ حرہ کے بعد دوسرا جو جرم تھا وہ کعبہ پہ چڑھائی ہے، اور یہی فوجیں کعبہ پہ انہوں نے چڑھائی کی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کے خلاف، تو وہ بھی اسی حضرت صاحب کا حکم تھا، امیر المومنین کا، انہی کا حکم تھا، تو انہی کے حکم پر وہ مکہ مکرمہ پہ بھی چڑھائی ہوئی، کعبہ کی دیوار بھی اس کو نقصان پہنچا، غلاف بھی جل گیا، ایک سائڈ کعبہ کی گر گئی، ادھر انہوں نے باقاعدہ سنگ باری کی، اور اسی دوران یزید فوت ہو گیا۔ اسی دوران، حالانکہ عمر بھی اتنی نہیں تھی، محدثین سب نے لکھا کہ یہ اللہ کی گرفت ہے۔ اسی وقت مدینہ والوں کے ساتھ جو ہوا، مکہ مکرمہ والوں کے ساتھ جو ہوا، تو یزید فوت ہو گیا۔ پھر یزید کے بعد اس کا بیٹا ولی عہد بنا، 40ویں دن وہ بھی فوت ہو گیا۔ پھر مروان بن حکم، وہ بھی چند دنوں کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے۔ پھر عبد الملک بن مروان آیا۔ یہ ایک ترتیب چلی۔ یہ 3 چیزیں ہیں، محدثین اور اساطین امت جو یزید کے ساتھ ناراض ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ واقعہ حرہ ہے۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھو، حرہ کا واقعہ ہے۔ یہ کیوں کہ یہ حضرات یہ تو مانتے ہیں، بڑے بڑے حضرات، کہ حضرت حسین کے براہ راست قتل کا اس نے حکم نہیں دیا تھا۔ اس پہ بات میں انشاءاللہ کروں گا، یہ کربلا کا واقعہ الگ ہے۔ لیکن یہ جو 2 کام ہیں، ان کاموں کی وجہ سے محدثین سب بہت ناراض ہیں۔
آپ اندازہ کریں، یہ میرے پاس ہے امام ذہبی رحمت اللہ علیہ، جو اسماء الرجال کے امام ہیں حدیث کے، اور امام ذہبی کی شخصیت کو سب جانتے ہیں۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء رجال پہ کتاب ہے، اس میں امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے عجیب باتیں لکھی۔ ان میں جو محدثین کا نظریہ لکھا ہے، آج یہ مسئلہ ہوتا ہے جی یزید کے بارے میں کیا نظریہ ہونا چاہیے، کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ تو چاہیے تو یہ کوئی عقیدے کی بات بھی نہیں، عمل کی بات بھی نہیں۔ تم اگر بالکل ساری زندگی یزید کو نہ بھی جانو تو منکر نکیر نے سوال نہیں کرنا، اپنی ذمہ داری ہے۔ لیکن اب بعض لوگ ایسے پیدا ہو گئے، میرے پاس 6 کتابیں ہیں، اب انہوں نے ایسی جرات کرنا شروع کر دی کہ حضرت حسین کو باغی بنایا، معاذ اللہ، کہ حضرت حسین کا خروج بغاوت تھی اور یزید کی حکومت برحق تھی، اور حکومت کے خلاف جو اٹھے تو وہ واجب القتل ہے، تو حضرت حسین کا قتل واجب تھا، جہاں تک بکواس کیا گیا ان شیطانوں کی طرف سے۔ تو اس لیے دونوں جانبوں کو دیکھنا ہے۔ تو اب یہاں پر امام ذہبی رحمت اللہ علیہ، یہ سیر اعلام النبلاء، تو امام ذہبی کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ امام ذہبی یہ ناقد فن رجال ہیں، اور ان سے بڑا ناقد فن رجال اپنے زمانے میں کوئی نہیں۔ یہ صرف تاریخ و شاریخوں سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں، حدیث پر پورا اسماء الرجال پہ انہیں دسترس حاصل ہے۔ کہتے ہیں یزید ممن لا نسبہ ولا نحبہ، یزید کے متعلق، اچھا یہ بات امام ابن تیمیہ نے بھی بطور ضابطہ کی لکھی ہے، اور حضرات نے بھی فرماتے ہیں کہ نہ تو ہم اسے گالیاں دیتے ہیں ولا نحبہ، اور نہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہماری محبت حضرت حسین کے ساتھ۔ لا نسبہ ولا نحبہ، کہتے ہیں کہ اس طرح کہ اور بھی بادشاہ جیسے عام بادشاہ گزرے ہیں، اس طرح کا وہ بادشاہ تھا، لیکن اگلے لفظ سننے، بل فیہم من ہو شر من ہو، بلکہ جو دوسرے بادشاہ گزرے ہیں ان میں بعض یزید سے بھی زیادہ بدتر ہے، شر من ہو، تعریف نہیں کر رہا۔ تو اس لیے یہاں پر آگے پھر چند باتیں لکھی ہیں امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اور کہتا ہے کہ یہ جو تھا یزید صاحب، اس کی افتتح دولتہ بمقتل الشہید الحسین، اس کی بادشاہی کی ابتدا حضرت حسین کی شہادت سے ہوئی،